أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. بلا شक व शुबा तमाम तर तारीफ़ात, तहमीदात, तक़दीसात, तजलीलात, तहलीलात अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ही के लिए लायक व ज़ेबा है। हम सब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही से अपने तमाम तर उमूर व मामलात में, मसाइब व मुश्किलात में मदद के तलबगार हैं। हम अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ही से अपने नफ्सों के शर से, अपने बुरे अमाल के शर से और हर शर वाले के शर से उसकी पनाह चाहते हैं। जिसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम उसकी बदअमलियों के सबब अपने दर से दुत्कार दे उसे कोई राह रास्त पर नहीं ला सकता। हम इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। और तहे दिल से, आमाक़े क़ल्ब से इस बात के भी गवाह हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके आखिरी रसूल हैं। तमाम किताबों में बेहतरीन किताब जिसे पढ़ा जाए, समझा जाए और उसके मुताबिक अमल किया जाए वो अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम की नाजिल करदा किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है। इस किताब को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने के लिए तमाम रास्तों में बेहतरीन रास्ता जिसे इख्तियार किया जाए वो इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ
ہوا راستہ صراط مستقیم ہے۔ دین اسلام مکمل ہو چکا، وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا، لہذا تکمیل دین کے بعد اور وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو جانے کے بعد اب ہر وہ کام جو اپنے پاس سے دین میں داخل کیا جائے اسے بدعت کہتے ہیں، اور ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، اور ہر قسم کی گمراہی کا انجام جہنم کی بھڑکتی آگ ہے۔ ایمان والو، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور یاد رکھو کہ جب تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم اللہ کے پکے سچے مطیع اور فرما بردار بندے ہو۔ اے لوگو، ڈر جاؤ اپنے اس پروردگار سے جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کر کے اس کا جوڑا بنا کر روئے زمین میں بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ ڈر جاؤ اللہ رب العالمین سے جس کا نام لے لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، آپس میں رشتے ناطے قائم کرتے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بلا شک و شبہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اوپر نگران ہے، نگہبان۔ ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے محبت کرو، اور جب بھی بات کہو تو سیدھی اور سچی بات کہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اعمال سوار سدھار دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا تو یقیناً وہ دونوں جہانوں میں عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو چکا۔ معزز و مکرم و محتشم خواتین و حضرات، ہم سب اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے اپنے خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے محض اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ ایک بار دوبارہ ہمیں نیکیوں کا موسم بہار، رحمتوں اور برکتوں، بخشش و مغفرت والا مہینہ رمضان نصیب کیا، اور ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ اپنے عمل کے ساتھ بھی، عمل کے ساتھ اس طرح کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ سب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، کوئی فخر غرور نہیں، یہ محض توفیق الہی ہے کہ دن میں روزے بھی رکھ رہے ہیں، راتوں کو قیام بھی کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، اور دیگر نیک اعمال بھی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، زبان کے ساتھ بھی، دل کے ساتھ بھی، اور اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ بھی، اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مزید توفیقات سے بہرہ مند فرمائے، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ جو رمضان المبارک کے روزے ہم رکھ رہے ہیں نا، اس کی قبولیت کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں، جتنے بھی احباب یہاں پر موجود ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ہیں، امت اسلامیہ کے افراد ہیں، جو صائمین ہیں، قائمین ہیں، روزے دار ہیں، شب بیدار ہیں، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری عبادات قبول فرما لے۔ تو دیکھیں، شرط کی اہمیت، اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر آپ بغیر وضو کے نماز ادا کرتے ہیں، لمبا قیام کیجئے، لمبے رکوع کیجئے، لمبے سجود کیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو نماز تو بڑی خوبصورت پڑھی ہے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی ہے، لمبا قیام کیا ہے، لمبے رکوع سجدے کیے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ نماز کی قبولیت کے لیے جو شرط تھی وضو، وہ وضو والی شرط پوری نہیں کی ہے، لہذا یہ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ محمد الرسول اللہ، امام اعظم، فقیہ اعظم، قائد اعظم، مصلح اعظم، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ کیا شرطیں ہیں روزے کی قبولیت کے لیے؟ یہ جو ہم صبح فجر کی اذان سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اور رات کو شب بیداری کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کا وہ سارا اجر و ثواب عطا فرما دے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے جو شرطیں ہیں وہ شرطیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، توجہ کے ساتھ بات سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی، جو سمجھ نہ آئے امانت ہے، نماز ہے
جمعہ کے بعد فوراً آ کر آپ اس کے متعلق سوال پوچھ سکتے ہیں ادب، احترام اور اخلاق کے ساتھ۔ شرطیں یہ ہیں کہ صحیح البخاری کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ عمل تین بیان کیے اور قبولیت کے لیے شرطیں دو بیان کی، اور اجر و ثواب تین مختلف اعمال کا ایک ہی بیان کیا ہے۔ تین مختلف اعمال کون سے ہیں؟ من صام رمضان صیام رمضان، من قام رمضان قیام رمضان، من قام لیلۃ القدر قیام لیلۃ القدر۔ رمضان کے روزے، رمضان کی راتوں کا قیام، اور لیلۃ القدر شب قدر کا قیام، یہ تین مختلف اعمال ہیں۔ شرطیں دو بیان کی ہیں، ایمان و احتسابا، ایمان اور احتساب، یہ دو شرطیں ہیں۔ فضیلت ایک ہی بیان کی ہے، تین مختلف اعمال ہیں۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت سے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے، کیونکہ شرط یہ پورا کرنا لازم ہے، جس طرح وضو کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا، وضو کے بغیر نماز پڑھیں گے، لمبا قیام کریں، لمبے رکوع کریں، لمبے سجود کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ہماری محنت ضائع چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو ہم روزے رکھ رہے ہیں بڑی محنت ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، بیوی سے دور رہنا، مفسدات روزہ سے اجتناب کرنا، یہ بڑی محنت طلب کام ہے جو اللہ کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں۔ تو اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے جو بیان کیا گیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، سابقہ گناہوں کی معافی، شرط کیا ہے؟ ایمان اور احتساب۔ ایمان، اللہ اکبر، یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بھی بیان کی ہے، جہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے پورے قرآن مجید میں ایک مقام ہے جہاں پر اہل ایمان کو مخاطب کر کے رمضان کے روزوں کی فرضیت کو بیان کیا ہے۔ وہاں پر بھی یہ خطاب اللہ ذوالجلال والاکرام نے یا ایھا الناس کہہ کر نہیں دیا، یا ایھا الناس کہہ کر نہیں مخاطب کیا کہ اے لوگوں تمہارے اوپر روزے رکھنا فرض قرار دے دیا گیا، نہیں، یہ نہیں کہا۔ یا بنی آدم نہیں کہا، اے اولاد آدم تمہارے اوپر روزے رکھنا فرض قرار دے دیا گیا، یہ نہیں کہا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، معنی یہ حکم اہل ایمان کے لیے ہے، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کے تقاضے پورے کر چکے ہیں، ان کے لیے ہے کہ تمہارے اوپر روزے رکھنا فرض قرار دیا گیا، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض قرار دیا گیا تھا۔ تو اب ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ آئیے قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 82 ہے، 82، 80 اور 2 82 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے امن بھی ہے اور یہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جب تلاوت کی، صحابہ نے سنی تو صحابہ پریشان ہو گئے، کبیدہ خاطر ہو گئے، اور بعض کی کیفیت یہ تھی کہ وہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور پریشان ہو کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، ایونا لم یظلم نفسہ، یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہو، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہو۔ معنی بس اوقات انسان سارا دن کام کاج میں مصروف رہتا ہے، تھک جاتا ہے، آرام نہیں کرتا، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ بس اوقات انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جو پر مشقت ہوتا ہے، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، دوسرے پر بھی کہیں نہ کہیں ظلم ہو جاتا ہے،
اونچ نیچ ہو جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، یا اپنے نوکر چاکروں سے سارا دن کام کاج لیتے رہتے ہیں، وہ تھک جاتے ہیں، ان کو آرام کرنے کا موقع نہیں دیتے، تو یہ تو طبعی بات ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کہیں نہ کہیں انسان سے اپنی جان کے اوپر بھی ظلم ہو جاتا ہے اور کسی دوسرے کے اوپر بھی ظلم ہو جاتا ہے۔ ایونا لم یظلم نفسہ، یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جو اپنی جان پر ظلم نہ کرتا ہو، جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہو؟ جبکہ قرآن کریم کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی، ان کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو جب ہم سے کہیں نہ کہیں اپنی جانوں پر ظلم ہو جاتا ہے، کسی دوسرے پر ظلم ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نعمت امن و ہدایت سے ہم محروم رہ گئے، امن اور ہدایت کی نعمت سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ پریشان ہو گئے صحابہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی ساری بات سن کر وضاحت فرمائی، اے میرے صحابہ، یہاں پر ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہاں پر ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہاں پر ظلم سے مراد کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی سورت نمبر 31 سورہ لقمان آیت نمبر 13 تلاوت کی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا، بلا شبہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کیا کہ اگر ظلم سے مراد شرک ہے تو ایمان سے مراد کیا ہے؟ توحید ہے، کیونکہ شرک کی ضد ہے، جو شرک کی اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے۔ تو اگر ظلم سے مراد شرک ہے تو ایمان سے مراد توحید ہے۔ اس کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ توحید کا مطلب کیا ہے۔ توحید یہ مصدر ہے، وحد یوحد توحیداً سے، لغوی اعتبار سے توحید کا معنی ہے ایک ماننا اور ایک جاننا، ایک ماننا اور ایک جاننا، اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو ہم معمولی سمجھیں۔ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی رسول تشریف لائے، ان کی دعوت کا مرکزی نقطہ توحید رہا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے اجتناب کرو۔ طاغوت کس سے کہتے ہیں؟ دیکھو میرے عزیزوں، صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور ہمیں نمبر مل جائیں گے، نہیں، نمبر تب ملیں گے جب ہم اللہ کی عبادت کرنے سے پہلے سوچیں، غور کریں اس بات پہ، نوٹ کریں، سمجھیں اس بات کو۔ جب ہم اللہ کی عبادت کرنے سے پہلے انکار کریں گے ان سب کا جن کی اللہ کے مقابلے میں پوجا پاٹ اور پرستش کی جا رہی ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی بات ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کے ساتھ کفر کرے گا، انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا، یہ کڑا نہ کبھی ٹوٹنے والا نہ کبھی چھوٹنے والا ہے۔ مسلمانوں، جو آپ کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، اس میں انکار پہلے ہے، نفی پہلے ہے، الا اللہ اقرار بعد میں ہے، اثبات بعد میں ہے۔ پہلے انکار کرو، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجا پاٹ پرستش کے لائق نہیں، کسی کا ورلڈ آرڈر چل سکتا نہیں الا اللہ، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ ہم ہیں میٹھے میٹھے کے عادی، اس لیے ہم کہتے ہیں الا اللہ کی بات کرو لیکن لا الہ کی بات نہیں کرنی، بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اصول، ضابطہ اور قانون وہی ہے، وہ کبھی نہیں بدلے گا جو آج سے 1400 سال پہلے تھا، اور جو اصول اور قانون اور ضابطہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اگر ایک انسان کی خواہش یہ ہو، نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔
تو توحید ایک ماننا اور ایک جاننا۔ اصطلاح شریعت میں توحید کا معنی کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے توحید کی 3 اقسام ہیں، ان کو اچھے طریقے سے آپ یاد کر لیجئے۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، اور الحمدللہ یہ تینوں اقسام جو سورہ فاتحہ ہے، جو ہر مسلمان نمازی نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار، ناٹ اے نیشنلائزڈ رب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک مخصوص مخلوق کا رب نہیں ہے، بلکہ جمیع مخلوقات کا رب ہے۔ وہ تمام مخلوقات جو مرئی ہیں، جو غیر مرئی ہیں، جو مسموع عنہ ہیں، جو غیر مسموع عنہ ہیں، وہ تمام مخلوقات جو ہمیں نظر آتی ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتی، جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے، جن کے بارے میں ہم نے نہیں سنا، ان تمام مخلوقات کا، حیوانات کا، چرند پرند کا، انسانوں کا، جنات کا، جمادات کا، نباتات کا، جمیع مخلوقات کا رب کون ہے؟ اللہ۔ توحید ربوبیت میں 2 باتیں ہیں، اس کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ توحید ربوبیت میں 2 باتیں ہیں، الا لہ الخلق والامر، آگاہ رہو، اللہ ہی کے لیے ہے پیدا کرنا اور تدبیر کرنا۔ اس پوری کائنات کو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کس نے پیدا کیا؟ اکیلے اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کیا ہے۔ کائنات کی تخلیق میں کسی ایک ذرے کو پیدا کرنے میں بھی اللہ تبارک و تعالی کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی علی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی قطب، نہ کوئی قبلہ، نہ کوئی کعبہ، نہ کوئی ابدال، نہ کوئی اوتار، نہ کوئی سائیں، نہ کوئی قلندر۔ اس پوری کائنات کو تنہا اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ توحید ربوبیت کا پہلا جزو ہے، اس کو سمجھ لیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جب اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا تنہا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، تو اس کائنات کا سسٹم اور نظام چلانے والا کون ہے؟ یہ قبر والا، وہ قبر والا، وہ قبر والا، وہ مزار والا، وہ دربار والا، وہ کوئی زندہ یا مردہ نہیں، نہیں۔ جب اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا تنہا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے، الحی ہے، القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، نہ اسے کبھی نیند آئے نہ کبھی اونگ آئے، تو اس پوری کائنات کا نظام اور سسٹم چلانے والا بھی اکیلا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے میں فلاں بابے کا، فلاں سائی کا، فلاں پیر کا، فقیر کا، یا فلاں دیوی کا، دیوتا کا، یا فلاں بھگوان کا، یا فلاں اوتار کا کوئی عمل دخل ہے، تو یہ شرک ہے۔ بولو کیا ہے یہ شرک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے صاف اعلان کر دیا ہے، صاف اعلان کر دیا ہے قرآن کریم کے اندر وضاحت کے ساتھ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بلا شک و شبہ اللہ سبحانہ و تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے جس کے لیے چاہے گا سارے معاف کر دے گا، لیکن مشرک کے لیے کوئی بخشش نہیں۔ ہاں، موت سے پہلے پہلے توبہ کر لے، توبہ کر لے تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا، اور اگر توبہ نہ کی، شرک پر خاتمہ ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بلا شک و شبہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اس کے ساتھ شرک کرے۔ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا سارے معاف کر دے گا۔ آپ اپنے لیے کیسی بیوی پسند کرو گے؟ وہ جو آپ کو بھی خوش کرے اور پڑوسیوں کو بھی خوش کرتی پھرے؟ بولو، آپ کی غیرت گوارا کرے گی ایک منٹ کے لیے بھی ایسی عورت کو اپنے گھر میں بیوی بنا کر رکھنے پر؟ اللہ کی قسم کبھی بھی آپ برداشت نہیں کرو گے، پسند نہیں کرو گے۔ آپ ایسی عورت چاہو گے، ایسی بیوی اپنے لیے پسند کرو گے جو آپ کے حرم کا خیال رکھے، صرف آپ کو خوش رکھے، اور آپ کے سوا اجنبی مرد کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا اور کھلکھلا کے ہنسنا اپنے لیے حرام سمجھے۔
بے شک وہ آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، آپ کا دیور کیوں نہ ہو، آپ کا جیٹھ کیوں نہ ہو، آپ ایک ماں باپ کی اولاد ہو، وہ آپ کا بھائی ہے، لیکن یہ چونکہ بیوی آپ کی ہے اور دیور جیٹھ سے پردہ بنتا ہے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے الحمو الموت، دیور جیٹھ، پھوپھی ذات، خالہ ذات، ماموں ذات، چاچا ذات، جن کا گھروں میں آنا جانا لگا رہتا ہے، یہ موت ہیں۔ تو آپ اپنے لیے ایسی بیوی پسند کرو گے جو کھانا کھائے تو اکیلے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھائے، یہ نہیں کہ دسترخوان پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، دیور بھی بیٹھا ہوا ہے، جیٹ بھی بیٹھا ہوا ہے، ہا ہو ہی ہو رہا ہے، کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں۔ اور جو لوگ ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کے گھروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کے گھروں کے اندر طلاق ہوتے ہوئے دیکھی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے کانوں سے ایسے لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہوئے، اور ان کے گھر کی سٹوریاں تو سنو، اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ اور جن گھروں کے اندر غیرت ہے، ایمان ہے، پردے کا تحفظ ہے، ان گھروں کے اندر امن ہے، سکون ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے۔ تو آپ اپنے لیے ایسی عورت پسند کرو گے جو صرف آپ کو خوش کرے۔ میاں یہاں پہ معاملہ غیرت کا ہے، آپ اپنی بیوی کی ساری غلطیاں معاف کر دو گے، لیکن یہ غلطی کبھی بھی آپ نہیں معاف کرو گے کہ وہ کسی اور کے ساتھ چکر چلائے، ناجائز تعلقات رکھے۔ معاملہ غیرت کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بلند و بالا مثال ہے، انسان کو ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک خوراک بہم پہنچانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، 3 تنگ ترین راستوں سے صحیح سلامت دنیا میں لانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، 2 سال تک ماں کی چھاتی سے دودھ کی صورت میں خوراک کا بندوبست کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ پھر جب یہ عنفوان شباب میں پہنچ جائے، مرحلہ عبودیت میں داخل ہو جائے، تو یہ کہے کہ اللہ بہت دور ہے، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ شہر لاہور کے ایک بابا جی، بزرگ شخصیت، ہماری مسجد کے نمازی تھے، ایک دفعہ ہم ظہر کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے کہتے ہیں میں دبئی کافی عرصہ رہا، ایک دفعہ شرق پور کی بات ہے، وہاں سے میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ قبر کی ڈھیری پہ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، 7 سال کا بچہ بھی اس کے ساتھ تھا اور ایک بچہ اس نے گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ پہلے خود جھکتی ہے، قبر کو سجدہ کرتی ہے، پھر اس کے بعد گود میں جو بچہ ہے اس کی ناک لگاتی ہے قبر کے اوپر، اور 7 سال کے بچے کو کہتی ہے تو بھی جھک، تو بھی ماتھا ٹیک یہاں پر۔ اس نے کہا امی سجدہ تو صرف اللہ کو کرنا چاہیے، اللہ کے آگے جھکنا چاہیے۔ تو سب کے سامنے زوردار تماچا اس کے منہ پر مار کر کہتی ہے تجھے نہیں پتا کہ تجھے مجھے کس نے دیا ہے؟ اس قبر والے نے دیا ہے، پیراں دتا۔ کتنے پیروں نے دیا ہے؟ ایک پیر نے بھی نہیں دیا، پیراں دتا، دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ 7 دن کے بعد بچہ فوت ہو جائے تو کہتا ہے اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی۔ اوے کتنی بری تقسیم ہے جو تم اپنے خالق و مالک کے بارے میں کرتے ہو۔ دینے والا تو کہتے ہو پیر دتا، پیراں دتا، اور جب فوت ہو جائے تو کہتے ہو اللہ کی مرضی۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنی بری تقسیم ہے دنیا والے جو کرتے ہیں۔ اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنے عقیدے کی فکر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ باقی اگر روزے رکھتے ہیں اور ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، تو رکھتے رہیں۔ اور یہ مسئلہ اتنا حساس ہے، اس کی حساسیت کا اندازہ یہاں سے لگائیں، وقت کے حکمران بھی اور وقت کے عوام بھی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایک نہیں بلکہ 18 پیغمبروں کے نام لے کر یہ قانون بیان کیا ہے۔ تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون۔
اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے ان کے تمام اعمال اکارت ہو جاتے، ضائع ہو جاتے۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہم السلام، کہ یہ تمام حضرات انبیاء اگر ان میں سے کوئی شرک کا ارتکاب کرتا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے میرا یہ قانون اتنا سخت ہے کہ میں نے اس میں کسی کے لیے کوئی لچک، کوئی گنجائش نہیں رکھی، میں ان کے عمل بھی ضائع کر دیتا۔ خوب توجہ کریں وقت کے حکمران، وقت کی عوام، خوب توجہ کریں سب اہل ایمان، اہل اسلام، ایمان اسلام کے دعوے داران، خوب توجہ کریں اور اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کی محبت سے مجبور نہیں ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے کتنے بڑے بڑے اعزازات دیے، کتنے بڑے بڑے اعزازات دیے، ایک اسٹیٹ کا صدر ہونا، گورنر ہونا، وزیر ہونا، یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے، اللہ کی قسم کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ سنو میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، کتنے بڑے بڑے اعزازات، اور یہ اعزازات دینے والا کون ہے؟ اللہ احکم الحاکمین ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ جیسے اللہ کی شان کے شایع ہے، ہمیں اس کی کیفیت نہیں معلوم، نہ ہمیں بیٹھ کر زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، بس جتنی بات اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کی ہے اتنی بات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور گمراہی سے، فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ دونوں ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے بابا سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، دلیل اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہے۔ خلقت بیدیا، میں نے دونوں ہاتھوں سے جس مخلوق کو پیدا کیا، ابلیس بتا تو نے اس کے سامنے جھکنے سے انکار کیوں کیا؟ تو یہ پہلا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ دوسرا اعزاز، سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ تعظیمی بجا لاؤ۔ پتہ ہے فرشتے کتنے ہیں؟ پتہ ہے؟ توجہ کرو اور اس بات کو ذہن نشین کر لو، کبھی بھولنا نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسراء و معراج کے موقع پر جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا تو اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بیت معمور کیا ہے؟ معمور کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت آباد رہتا ہے، آباد رہتا ہے، آباد رہتا ہے، ایسی جگہ ہے، ایسا گھر ہے کہ اس کی رونقیں کبھی ماند نہیں پڑتی، ہر وقت آباد رہتا ہے۔ آباد کیسے رہتا ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا یدخل فیہ کل یوم 70,000 ملک، روزانہ یہاں پر 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں، طواف کے لیے آتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک مرتبہ آ کے چلا جاتا ہے قیامت قائم ہو جائے گی، دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اب پتہ چلا آپ کو فرشتے کتنے زیادہ ہیں، کتنی بڑی مخلوق ہے، کتنی کثیر تعداد میں فرشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا، اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ تعظیمی بجا لاؤ۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ وقت کے حکمران بھی اور وقت کی عوام بھی، سب اہل ایمان، سب اہل اسلام، ایمان و اسلام کے دعوے داران، سب خوب اچھی طرح توجہ کریں۔ تیسرا اعزاز یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی
عمل کے جنت میں داخل کر کے اپنا پڑوس دے دیا. کتنا بڑا اعزاز ہے. جنت جہاں پہ میں اور آپ جانے کے لیے ترستے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تڑپتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں اور اس کے لیے ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھرپور اس کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی خاص الخاص رحمت سے ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر کے جنت الفردوس کا داخلہ بغیر حساب اور عذاب نصیب فرمائے. جنت میں بغیر کسی عمل کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پڑوس نصیب فرما دیا. لیکن اللہ رب العزت نے ایک اصول بنایا، ایک قانون بنایا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اے آدم و حوا، تم دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ، جہاں سے تمہارا جی چاہے کھا سکتے ہو، جہاں سے جی چاہے کھا سکتے ہو. لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت تھا. کون سا تھا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. بس ایک درخت تھا، اس کی نشاندہی کر دی گئی تھی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور اگر اس درخت کے قریب چلے گئے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اس درخت کے قریب نہیں جانا. پھر کیا ہوا؟ تقدیر الہی، منشاء الہی، اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، نوشتہ تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا. آدم و حوا علیہم السلام جب اس درخت سے قریب چلے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا نورانی لباس بھی واپس لے لیا اور انہیں جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا. آج ہم ان کی اولاد دیکھ لو، دنیا میں زمین پر موجود ہیں کہ نہیں؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. وہی آدم علیہ السلام جن کو اتنے اعزازات دیے گئے، پروٹوکول دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے لیے جھک جاؤ، اور جنت کا داخلہ بغیر کسی عمل کے عطا فرمایا. لیکن جو قانون اللہ تبارک و تعالی نے بنائے، جب اس کی پاسداری نہ رہی، بھول گئے بابا جی آدم علیہ السلام، اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جنت سے نکال دیا. تو کیا وہ ہم میں سے کسی کی محبت سے مجبور ہوگا کہ میرے پاس یہ عہدہ ہے، میں اسٹیٹ کا گورنر ہوں، میں صدر ہوں، میں وزیر ہوں، میرے پاس یہ عہدہ ہے، میرے پاس یہ منصب ہے، میرے لیے کوئی گنجائش نکل آئے گی؟ اللہ کی قسم ہے کوئی گنجائش نہیں. آؤ میں ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ کون ہے؟ یہ اور کوئی نہیں بلکہ نبیوں رسولوں کے امام اور سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا ہے. سگا چاچا، قریشی، ہاشمی، نجیب الطرفین، اپنی قوم کا، اپنے قبیلے کا سردار. مسلمانوں میں کوئی تنازع نہیں، کوئی اختلاف نہیں، سب مسلمان اس بات کے اوپر متفق ہیں. جس کی میں بات کرنے لگا ہوں، جس کا میں نام لینے لگا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام لے کر قرآن کریم میں ذکر کیا. پڑھ لو سورت قرآن کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب. یہ ابو لہب کون تھا؟ یہ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا تھا، اپنی قوم کا، قبیلے کا سردار ہے، مالدار ہے، نجیب الطرفین ہے، سب سے اعلیٰ اور اونچا خاندان ہے، قریشی، ہاشمی. لیکن جب اس نے ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے نہ کیے، جب اس نے اپنی زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق نہ گزاری اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے پورے نہ کیے، اللہ نے قرآن اتار دیا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو 40 سال آپ کی امانت و صداقت کے گن گاتے رہے. امانت رکھوانی ہے، کس کے پاس رکھوائیں؟ محمد بن عبداللہ کے پاس رکھواؤ. اختلاف ہو گیا، فیصلہ کون کرے گا؟ محمد بن عبداللہ کریں گے. لیکن وہی محمد بن عبداللہ جب فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہوتے ہیں، نعرہ لگا کے اپنی قوم کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری قوم، یہ جو تم نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، یہ قبریں بنائی ہوئی ہیں، یہ مزار بنائے ہوئے ہیں، یہ دربار بنائے ہوئے ہیں، یہ خانقاہیں بنائی ہوئی ہیں، یہ آستانے بنائے ہوئے ہیں، مانو، اقرار کرو، عقیدہ بناؤ. ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں، سارے اختیارات اکیلے اللہ کے پاس ہیں.
قوم مخالف ہو جاتی ہے، خون کی پیاسی ہو جاتی ہے، رات کے اندھیرے میں 50 ننگی تلواریں آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ وہ حالات بھی آئے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام رات کی تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں مکہ مکرمہ سے الوداعی نگاہیں اس پہ ڈالتے ہوئے مدینہ طیبہ کی طرف رخت سفر باندھ کر ہجرت کے سفر پہ رواں دوا ہو جاتے ہیں، الوداعی نگاہیں ڈال رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یا مکہ تو انکی لانت احب ارض اللہ الیہ، اے مکہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں کہ یہاں کے باشندگان نے میرے لیے یہاں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے۔ اس کے پیچھے جانتے ہو وجہ کیا بنی؟ لا الہ الا اللہ۔ ابو سفیان سے بھی پوچھا تھا شاہ ہرقل نے، عیسائیوں کے بادشاہ نے، جب تم ان کی اتنی بڑی بڑی خصلتیں خوبیاں بیان کرتے ہو، گنواتے ہو، افسوس ہے تمہارے اوپر، تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ تم کہتے ہو کہ ان کی بات ماننے والے زیادہ تر غریب غربا ہیں، ان کو قوم نے تکلیفیں دی، ستایا، گرمی کے موسم میں 90 زاویے کے اوپر سورج ہے، تپتے ریگستان میں لٹا کے بغیر لباس کے گرما گرم چٹان نما پتھر ان کے سینوں پہ رکھ دیے گئے، کھجور کی رسیاں گلوں میں ڈال کے اوباش لڑکے مکہ کی گلیوں میں بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو گھسیٹتے پھر رہے ہیں، لیکن کسی نے بھی ان سے بے وفائی نہیں کی، شہادت کی موت کو گلے تو لگا لیا لیکن کسی نے ان سے بے وفائی نہیں کی، غداری نہیں کی۔ جب تم ان کی اتنی خوبیاں بیان کرتے ہو تو تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ وجہ اختلاف کیا ہے؟ ابو سفیان بھی الحمدللہ آگے چل کر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن جس وقت قافلہ لے کر گئے تھے، تجارتی قافلہ سرزمین شام، تب کا یہ واقعہ ہے، تب آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو کہا کہ وجہ اختلاف دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اعبد اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کے نام کا نعرہ لگاؤ، صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت، کوئی حبل نہیں، کوئی لات نہیں، کوئی منات نہیں، کوئی اصاف نہیں، کوئی عزا نہیں، کوئی نائلہ نہیں، ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں، سارے اختیارات اکیلے اللہ کے پاس ہیں۔ اعبد اللہ وحدہ لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت میں، ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، اس کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ قوم بگڑ گئی، قوم مخالفت پر اتر آئی۔ قرآن کریم کی آیت ہے، میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، آپ خود بھی قرآن کھول کر پڑھیے، ترجمے والا قرآن آپ کے موبائل میں موجود ہے، آپ کے گھر میں موجود ہے، حوالہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قرآن مجید ترجمے والا کھول کر آپ پڑھ لیجئے، انگلش میں پڑھنا ہے انگلش میں پڑھ لیجئے، اردو میں پڑھنا ہے اردو میں پڑھ لیجئے، پنجابی میں پڑھنا ہے پنجابی میں پڑھ لیجئے، پشتو میں پڑھنا ہے پشتو میں پڑھ لیجئے، جو زبان آپ کو آتی ہے آپ پڑھیے تو صحیح۔ اجعل الالہۃ الہا واحدا، کیا محمد نے تمام الہ کو، تمام آلہہ کو، تمام معبودوں کو ایک الہ میں جمع کر دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ہم ان سب سے پتر مانگتے ہیں تو ملتی ہے لڑکی، اور یہ محمد کا اکیلا الہ ساروں کو لڑکے دیے جا رہا ہے، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ وہ یہ کہتے تھے اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ تو یہ پہلی وجہ اختلاف ہے۔ دوسری وجہ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف کی وجہ اترکوا ما یقول آباؤکم، جو تمہارے بڑے بزرگ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ آج کے بعد تمہارے بڑے بزرگوں کی بات نہیں چلے گی، آج کے بعد بات چلے گی تو میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، میرے پاس آسمان سے اللہ کے پیغامات آتے، جو میں تمہیں کہوں گا اس کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے۔ اس پر بھی وہ بگڑ گئے، وہ سردار، وہ چودھری، وہ حکمران، وہ اپنے قبیلے کے سردار، وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم ان کی بات مان لیں، ہماری اپنی رسمیں ہیں خانہ کعبہ کے تعلق سے، حج کے تعلق سے، نماز روزے کے تعلق سے، وہ ہمارے باپ دادا کا دین جو چلا آ رہا ہے، ہم اپنے باپ دادا کا دین کس طرح چھوڑ دیں؟ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ کیا ہمارے باپ دادا گمراہ تھے؟ کیا وہ سارے جہنم میں جائیں گے؟
بولو آج بھی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ آج بھی یہ باتیں ہوتی ہیں۔ جب بتایا جائے اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان یہ کہتا ہے، تو فوراً کہتے ہیں کہ جی اچھا جی ہماری برادری، ہماری قوم، قبیلہ، ہمارے آباء و اجداد کیا وہ سارے غلط تھے، وہ گمراہ تھے، وہ جہنم میں جائیں گے کیا سارے پھر؟ تو اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا تمہارے آباء و اجداد اگر تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے، ان کو علم نہیں تھا، تو کیا تم علم ہونے کے بعد بھی ویسا ہی کرو گے جیسے وہ کرتے رہے بغیر علم کے؟ چلو ان کے پاس تو علم نہیں تھا، لیکن تمہارے پاس تو علم آ گیا نا، تو علم کی روشنی میں چلو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایمان اسلام کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ شرطیں ہیں روزے کا، قیام رمضان کا، قیام لیلۃ القدر کا، جتنا بھی اجر و ثواب بیان ہوا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے شرط پوری کریں گے اجر پائیں گے، شرط پوری نہیں کرتے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ صبح سے لے کر شام تک صرف رمضان کے نہیں پورے سال کے بھی روزے رکھ لیں، اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر ایمان ہے، توحید ہے، عقیدہ درست ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، تو پھر الحمدللہ چھوٹی سی نیکی پر بھی اللہ اکبر۔ بنو اسرائیل میں ایک عورت تھی ایمان والی، توحید والی، لیکن یہ ہے کہ وہ بدکارہ تھی۔ اس نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ ایک کتے کو دیکھا، وہ ہانپتے ہوئے زمین چاٹ رہا ہے، تو اسے اس پہ ترس آ گیا۔ اس نے کنویں میں اتر کر بار بار مشقت کے ساتھ اپنے موزے میں پانی بھر کے منہ میں دبا کے باہر آ کے کتے کو پلایا۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کی برکت سے، توحید کی برکت سے اس کی اس چھوٹی سی نیکی کی قدر کرتے ہوئے اسے معاف کر کے جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ برکتیں ہیں اور توحید کی برکتیں۔ لاؤ ایسا کوئی حکمران پیش کرو، اللہ اکبر، ہے کوئی اس کی مثال؟ مسجد نبوی کا صحن ہے، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، توحید و جہاد کی برکتوں سے اللہ رب العزت نے فتوحات سے نوازا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی حساب کتاب کے سونا چاندی بھر بھر کے تقسیم کر رہے ہیں، اتنا تم لے جاؤ، اتنا تم لے جاؤ، اتنا تم لے جاؤ۔ اللہ رب العزت نے سارے قرضے اتار دیے، ملک کی معیشت اللہ رب العزت نے بحال کر دی۔ یہ برکتیں ہیں کس کی؟ ایمان کی، توحید کی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ صرف دنیا بہتر ہوگی، موت بھی اچھی ہوگی، قبر بھی اچھی ہوگی، اور قیامت بھی اچھی ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وبعد۔ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ توحید ربوبیت میں نے کہا کہ 2 باتیں یاد رکھیے کہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ جب پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے تو نظام اور سسٹم چلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے سارے اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کوئی اختیار اپنے کسی نبی کو بھی نہیں دیا۔ بولو، اللہ نے کوئی اختیار اپنے کسی نبی کو بھی نہیں دیا۔ جب اللہ نے کوئی اختیار کسی نبی کو نہیں دیا تو کسی ولی علی کے پاس کوئی اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم کوئی اختیار نہیں۔ یہی صحیح اسلامی عقیدہ دلائل انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کو مزہ آئے گا۔ بس آپ 12:30 پہنچا کرو یہاں پہ ٹائم سے، کیونکہ تقریر آپ لوگوں نے کروانی ہوتی ہے، آپ لوگوں نے مجھ سے تقریر کروانی ہے۔ اگر آؤ گے ٹائم پر سارے، میں دیکھوں گا رونق اچھی ہے ماشاءاللہ، مجھے بھی مزہ آئے گا بولنے کا، آپ کو بھی مزہ آئے گا سننے کا۔ آپ لوگ آتے ہو ٹاما آرام سے تو پھر مزہ نہیں آتا، آدھا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ وقت پہ آؤ، انشاءاللہ مزہ آئے گا، دلیل کے ساتھ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تو سارے اختیارات اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ توحید الوہیت، توحید الوہیت کیا ہے؟ کہ جب اس پوری کائنات کا خالق و مالک، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمارے بڑے بزرگوں کو پیدا کرنے والا، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، تو عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو۔ قیام کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نظر و نیاز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نظر اللہ، نیاز حسین کہنا یہ شرک ہے، اور شرک قرآن نے کہا کہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ بعض آ جاؤ، اس سے توبہ کر لو، استغفار کرو۔ نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے۔ چڑھاوے چڑھانا کس کے لیے ہے؟ کسی قبر والے کے لیے نہیں، بلکہ کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ حکم، آرڈر، ورلڈ آرڈر کس کا مانا جائے گا؟ قانون کس کا مانا جائے گا؟ اللہ رب العالمین کا۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، رب الناس تمام لوگوں کا پروردگار، ملک الناس تمام لوگوں کا بادشاہ،
یعنی کہ قانون بھی اسی کا چلے گا، الہ الناس تمام لوگوں کا معبود برحق، تو یہ توحید الوہیت ہے۔ ہر قسم کی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت خواہ قولی ہو، قلبی ہو، بدنی ہو یا مالی ہو۔ توحید اسماء و صفات اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے اچھے اچھے صفاتی نام ہیں، انہیں ماننا لفظاً و معناً و اعتقاداً، اور اس میں تحریف نہیں کرنی، تعطیل نہیں کرنی، اس کا انکار نہیں کرنا، تشبیہ نہیں دینی خالق کی صفات کو مخلوق کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید و سنت کا بیش بہا قیمتی خزانہ نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے کفریہ شرکیہ افکار و نظریات سے، فاسد عقائد سے، جاہلانہ رسومات سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے ہمارے روزے راتوں کے قیام اور جمیع نیک اعمال قبول فرمائے، اور رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بابرکت بنا دے، اور جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے ایمان اسلام کی حالت میں جا چکے، ان سال رمضان کا روزہ نہیں پا سکے، اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی بشری خطاؤں لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ ہم جو پیچھے رہ گئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اسلام پر سعادت والی زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین پر رحم و کرم فرمائے، جس طرح کے انہوں نے بچپن میں حسن انداز سے ہماری تربیت فرمائی۔ رانا شیر دل صاحب کی والدہ محترمہ وفات پا چکی، ان کی مسز، ان کی زوجہ کا بھی انتقال ہوا، اور بھی جتنے دوست احباب ہیں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں بھی جانتا، میں سب کے لیے دعا کہوں اللہ تبارک و تعالی سب کے والدین کو رحم و کرم میں ڈھانپ لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے والدین پر اپنی خصوصی رحمتیں فرمائے، اللہ رب العالمین ان پر اپنی رحمتیں فرمائے، جس طرح انہوں نے بچپن میں جب ہم چھوٹے سے تھے بستر پر پیشاب کر دیتے تھے، بولنا بھی نہیں آتا تھا، ہماری ماں نے ہمیں سنبھالا، ہمارے باپ نے ہمیں سنبھالا، اللہ رب العالمین ان سب کو ان کا بہترین بدلہ جنت الفردوس کی صورت میں عطا فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں گھروں میں ہو یا ہسپتالوں میں، اللہ تبارک و تعالی سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہم سب سمیت پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔ مہنگائی کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالی پوری قوم کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر علی اعدائک اعداء الدین واجعل اللہم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا يا كريم۔